رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے. اگر اللہ نے اولاد دی ہے یا دادا یا نانا بنایا ہے اللہ نے، تو اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. اور ہماری خوشی کا دن اس وقت ہوگا جب ہمارے بچے یہ محراب میں قرآن سنائیں گے. انشاءاللہ یہ وقت آئے گا. اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں انشاءاللہ اس پورے محلے کا ہر گھر ایسا ہوگا جس میں حافظ قرآن ہوگا. ہم میں سے ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے. والدین سے زیادہ اخلاص والی دعا بچوں کے حق میں کسی کی نہیں ہو سکتی. اور انشاءاللہ ہم دنیا کے اندر یہ دیکھ کر جائیں گے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے والد سے کسی نے کہا کہ اللہ نے آپ کو 2 بیٹے دیے، ایک کا نام تھا اکبر علی، دوسرے کا نام تھا اشرف علی. تو اکبر علی کو ڈاکٹر بنایا اور ماشاءاللہ اچھی پیمنٹ بھی تھی ان کی، اور اشرف علی کو عالم دین بنایا. تو گھر کے رشتہ داروں نے ان کے والد کو کہا کہ ڈاکٹر کا گزارا تو ہو جائے گا لیکن یہ اشرف علی کا کیا ہوگا، تم نے دنیاوی علم اس کو پڑھایا ہی نہیں ہے. تو ان کے والد صاحب نے کہا میں نے اس کو ایسا علم پڑھایا ہے کہ اکبر علی سے بڑے بڑے ڈاکٹر اس کے پاس ملاقات کے واسطے ترسیں گے. کہ اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے. تو اللہ نے ہم کو 2 بیٹے دیے ہیں. ایک بیٹے کو انشاءاللہ دین کے علم کے لیے ہم فارغ کریں گے، یہ ہمارے لیے آخرت کا بہت بہترین ذخیرہ ہوگا. تو اشرف علی ان کے والد کی امیدوں پر اتنے پورے اترے کہ 1250 کتابیں لکھی انہوں نے. اور قرآن کی آیات کے بارے میں سب سے گہری نگاہ اگر کسی مفسر کی ہے ہمارے قریبی علماء کی تو اس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. ان کی سیرت کے اندر ایک کتاب ہے نشر الطیب. دہلی کے اندر جب وہ کتاب لکھتے تھے تعاون پھیلا ہوا تھا جس میں دن میں کئی جنازے اٹھتے تھے، مگر جس دن وہ سیرت کی وہ کتاب لکھتے تھے اس دن کسی کا انتقال نہیں ہوتا تھا تعاون کی بیماری سے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے اتنا بڑا کام لیا. ان کو تو پوری دنیا جانتی ہے مگر ان کے پیچھے ان کے والد کے جو نیک جذبات ہیں ان کو دنیا نہیں جانتی. مگر وہ مقبول دعائیں اپنی اولاد کے حق میں والدین کی ضرور قبول ہوتی ہیں. اتنی قیمتی راتوں میں ہم اپنی نسلوں کے بارے میں بھی یہ دعا کریں کہ اللہ ان کے سینے کو کلام پاک کی حفاظت کے لیے تو ضرور قبول فرما. یہ رد نہیں ہوگی انشاءاللہ. آج سورہ بقرہ بھی مکمل ہو گئی. تمت سورۃ البقرہ بالخیر والعافیہ ونشکر اللہ تبارک و تعالی علی ذلک. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی شروع کی جو 20 آیات ہیں ان میں سے پہلی 5 آیات میں متقیوں کا تذکرہ ہے. دوسری 2 آیات میں ان کفار کا تذکرہ ہے جو اپنے کفر میں بہت زیادہ سخت تھے اور ان کے کرتوت کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر مار دی تھی. ان کا تذکرہ 2 آیات میں ہے اور باقی 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے. ہم بیچ کی 2 آیات جن میں ان کافروں کا تذکرہ ہے ان آیات کو لیتے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اے نبی آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے. لا یؤمنون. یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ڈرانا چھوڑ دیا جائے. آپ ان کو آخرت کے عذاب سے اگر ڈرائیں گے تو ڈرانے کا ثواب آپ کو مل جائے گا. اس لیے یہ نہیں کہ ایک آدمی سے ایک انسان مایوس ہو جائے یہ سدھرے گا نہیں تو سمجھانا چھوڑ دیا. نہیں، تمہارے سمجھانے کا ثواب تمہیں انہیں ضرور ملے گا. حضرت تھانوی فرماتے ایک مرتبہ میں استنجا کے لیے گیا. باہر 2 شخص ٹھہر کر باتیں کر رہے تھے. ایک شخص سے کہہ رہا تھا فلاں آدمی سگریٹ کا اتنا عادی ہے، میں نے اس کو اتنا سمجھایا اب تو میں نے کہنا چھوڑ دیا اس کو. کتنا بتاؤ. تو دوسرے ساتھی نے اس کو اتنا اچھا جواب دیا کہ جس کو تو سمجھا رہا تھا اس نے تو غلط کام چھوڑا نہیں لیکن تو نے اچھا کام چھوڑ دیا، اس کو سمجھانا چھوڑ دیا. تو میری نگاہ میں تو بے وقوف ہے وہ نہیں. تو یہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ایسے کافروں کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں. پھر بھی حضور ان کو سمجھاتے تھے تو وعظ اور نصیحت کا ثواب حضور کو ملتا ہے. ہمیں سمجھانے کا ثواب مل جائے گا چاہے وہ مانے یا نہ مانے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کافروں کے بارے میں یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ دیکھیے، مہر جس چیز پر ہم لگاتے ہیں، بائی پوسٹ یا کوریئر سے کوئی چیز کہیں روانہ کرتے ہیں تو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس مہر کا مطلب یہ ہے کہ اندر کی چیز باہر نہیں نکلے گی اور کوئی باہر کی چیز مزید اندر نہیں جائے گی۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کا کفر کبھی بھی باہر نہیں نکلے گا اور باہر کا ایمان اندر داخل نہیں ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ بندے تو مجبور ہو گئے جب اللہ نے مہر لگا دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ہی مہر نہیں لگاتے۔ اس میں قصور انہی بندوں کا ہے جب وہ کفر کی آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں اپنے کرتوت کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ اب ان بندوں کے نصیب میں ایمان نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی پوریاں اتنی کھا رہا ہے جس کو اپنی صحت کا خیال تک نہیں ہے، وہ گیا ڈاکٹر کے پاس بیمار ہو کر کے، ڈاکٹر نے کہا یہ کینسر کا مریض ہے۔ اب یہ کینسر کی بیماری اس کو جو لگی، جس کی نشاندہی ڈاکٹر نے کی ہے، تو کیا ڈاکٹر قصوروار ہے؟ اس بیماری تک پہنچنے میں قصوروار کون ہے؟ وہی خود آدمی جس نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مگر یہ مہر لگانے میں قصوروار کون ہے؟ وہ خود بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ اور یہاں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز سے بیان فرمائی، دلوں پر اور کان پر مہر لگائی، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ آنکھوں پر بھی تو مہر لگائی جا سکتی تھی، آنکھوں پر مہر اس لیے نہیں لگائی کہ آنکھوں سے آبزرو صرف سامنے کی چیزیں کر سکتے ہیں، پیچھے کا سائڈ کا ادھر ادھر کا دکھتا نہیں ہے، تو اگر پردہ ڈال دیا تو اب دکھنا بند ہو گیا۔ لیکن دلوں میں خیالات کا کوئی ڈائریکشن متعین نہیں ہے، خیال پیچھے سے بھی آ سکتا ہے، آگے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے شیطان کچوں کے لگاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح کانوں میں آواز سامنے سے بھی پڑتی ہے، پیچھے سے بھی، دائیں سے، بائیں سے، فوق تحت، نیچے اوپر، ہر طرف سے۔ تو اب ان چیزوں کو بند کرنے کے لیے مہر ہی کافی ہے۔ تو دلوں پر اور کانوں پر اللہ نے مہر لگائی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایسے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن گناہوں کی نحوست کی بدولت اللہ دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا تذکرہ پہلے پارے میں بہت مفصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معافیت کے باوجود انعامات بند نہیں کیے۔ بنی اسرائیل پر سب سے پہلا انعام ہوا کہ کثرت سے ان میں انبیاء ہے۔ بنی اسرائیل میں تقریباً 4000 سے زیادہ انبیاء ہے۔ تورات جیسی مقدس کتاب دی گئی، فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے ظلم سے ان کو آزاد کیا گیا، سمندر میں راستے دیے گئے، وادی تیہ میں سامری کے بہکانے کے نتیجے میں بچڑے کی عبادت کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک میدان تیہ میں رکھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، اللہ نے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ تو نافرمانی اور گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جاری رہنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسی ڈھیلی کی گئی ہے، عنقریب کھینچ لی جائے گی۔ یہ اس آیات کو ہم اپنے اوپر فٹ کریں۔ اللہ کے احکامات کی اگر نافرمانیاں ہو رہی ہیں، نمازوں پر نمازیں چھوٹ رہی ہے، روزوں پر روزے چھوٹ رہے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں کھلا رہا ہے، دولت میں کمی نہیں ہے، کھانے میں کمی نہیں ہے، تندرستی میں کمی نہیں ہے، تو یہ نہ سمجھے اللہ ہم سے راضی ہے۔ اللہ تو ان بندوں کو بھی نعمتیں دیتا ہے جن سے راضی ہے، اور ان بندوں کو بھی نعمتیں دیتا ہے جن سے ناراض ہوتا ہے، مگر جن سے ناراض ہو ان کو نعمتیں اس لیے دی گئی ہے کہ گرفت تو بہت مضبوط کرے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ اس کی بہترین مثال دیتے تھے کہ چند چوہے مالک کو پوری رات پریشان کر رہے، مالک نے ڈھیل چھوڑی، ان کو کچھ نہیں کر رہا،
لیکن 1 مہینے تک اس کو رات میں سونے نہیں دیا، تو اب مالک گیا مارکیٹ میں قفس اور پنجرا خریدنے کے لیے۔ اب پنجرا خرید کر گھر میں لے آیا۔ اب گھر کے اندر اسی پنجرے کے اندر گھی میں تر بتر روٹی اس کے کانٹے پر لگائی۔ اب چوہے اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں اور شکریہ ادا کر رہے ہیں، مالک اتنا اچھا ہے کہ مہینہ بھر پریشان کیا مگر اس کے باوجود گھی کی روٹی ہم کو کھلا رہا۔ یہ گھی کی روٹی کیوں رکھی گئی ہے؟ مضبوطی سے پنجرے میں ان کو گرفتار کیا جائے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان آنکھوں سے اگر غلط نگاہیں غلط اٹھ رہی ہیں، کانوں سے غلط چیزیں سنی جا رہی ہیں، زبانوں کو جھوٹ سے بچایا نہیں جا رہا، اس کے باوجود بھی نعمتیں مل رہی ہیں، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس وقت انسان کو حساس ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میری گرفت تو بہت مضبوطی سے کرے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی اریحا نامی بستی میں، اور وہ سمندر کے کنارے پر رہتی تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن ایسا حکم دیا تھا کہ معاشی سرگرمیاں اور تجارت اس میں نہیں کرنا۔ خصوصاً ان کی تجارت کا سب سے بڑا دار و مدار مچھلیوں کا تھا۔ خصوصاً اس دن میں مچھلیاں نہیں پکڑنا، لیکن یہ لوگ ہیلا بہانا اس انداز سے کہ مچھلیاں تو نہیں پکڑتے تھے مگر تدبیر یہ کر رکھی تھی کہ تالاب کے قریب کھڈے بنا دیے تھے۔ مچھلیاں بھی چالاک تھی، عام دنوں میں اوپر نہیں آتی تھی، لیکن پتا تھا کہ یہ سب سنیچر کے دن نہیں آتے، تو سنیچر کے دن سب سے زیادہ مچھلیاں آتی تھی۔ تو یہ انہوں نے جو گڑھے بنا رکھے تھے، سنیچر کے دن وہ ساری مچھلیاں اس کے اندر آ کے جمع ہو جاتی تھی، اور اتوار کے دن اسی گڑھے کے اندر جمع شدہ مچھلیوں کو جمع کرتے۔ یہ بھی اللہ کے حکم کو توڑنے کی تدبیر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتیں بدل دی اور ان کو بندر بنا دیا۔ 3 دن تک وہ بندر رہے، پھر اس کے بعد یہ پوری نسل ختم ہو گئی۔ کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اگر ہم ہوتے تو یہ نافرمانی کرتے یا نہیں؟ اگر ہم ہوتے تو یہ نافرمانی کرتے یا نہیں؟ اگر اس کا جائزہ لینا ہے تو ہمارے لیے جمعہ کے دن جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے اب سب بند کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے، جب ہم میں سے بہت سارے لوگ مسجد میں پہنچتے، اگر ہماری صورتیں نہیں مسخ کی جا رہی ہیں تو باطن کی صورتیں بدل دی جاتی ہیں، لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا اور آدمی کتنے نیک عمل سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ پر اس کو فٹ کریں۔ بہت سی جگہوں پر کئی دیہاتوں کے اندر دیکھا گیا 1-1.5 گھنٹہ پہلے جمعہ کی اذان دے دی جاتی ہے اور کوئی بھی مسجد کو آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ 1.5 گھنٹے تک پوری بستی لوگ حرام کام میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے، ان کو تو پورے دن تک پابندی تھی، ہمارے لیے تو صرف 1 سے 1.5 گھنٹہ زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے فوراً ہم مسجد کو آ جایا کریں۔ مسجد میں اگر بیان ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ دین کی باتیں ہم سن لیں گے، اور اگر بیان نہیں ہوتا تو صلاۃ التسبیح ہے، سورہ کہف کی تلاوت ہے، دوسری جو بھی تلاوت ہے ہم وہ کر سکتے ہیں، تسبیحات پوری کر سکتے ہیں، جمعہ کے مبارک دن ہوتا ہے درود شریف پڑھ سکتے ہیں، مگر اس نافرمانی سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تیسری بات، سورہ بقرہ جس کا نام بقرہ رکھا گیا ہے، بقرۃن کے معنی گائے اور بیل کے آتے ہیں، اور یہ ایک مشہور واقعہ جو بنی اسرائیل میں پیش آیا تھا اس کا تذکرہ اس آیات میں ہے، اس سورت میں ہے۔ اس مناسبت سے پوری سورت کا نام بقرہ رکھ دیا تھا۔ وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ دونوں روایتیں ہیں، بھائی نے بھائی کو قتل کیا یا بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا، کیوں وراثت میں مال چاہیے تھا مگر مل نہیں رہا تھا۔ ایک مسئلہ بھی معلوم کر لیجئے، اگر وارث مورث کو قتل کر دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کا مال کا وارث نہیں بنتا، شریعت اس کو حق نہیں دیتی چاہے وہ باپ کا حقیقی بیٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس نے اس لالچ میں آ کر کے بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا۔ جس کو قتل کر دیا تھا تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام عامل ملتا ہے، عامل نام سے۔
اب قتل کرنے کے بعد قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو ایک جماعت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اور اس میں قاتل بھی تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو چھپا رہا تھا اور مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا۔ حضرت اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ قاتل کا پتہ ہم کو چل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ گائے کو ذبح کیا جائے اور گائے کا ایک حصہ قاتل کے بدن پر مارا جائے، وہ زندہ ہوگا اور قاتل کا پتہ بتائے گا، پھر اس کے بعد پھر فوراً مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سیدھا سیدھا بھی تو بتا سکتے تھے کہ موسیٰ پورا شخص ہی قاتل ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزوں کا حکم دیا۔ اب یہ لوگ بھی چالاک تھے، سمجھ گئے کہ یہ حکم جو ملا ہے اس سے یقیناً قاتل کا پتہ چل جائے گا، تو انہوں نے طرح طرح کے سوالات شروع کیے۔ موسیٰ پہلے بتاؤ کہ گائے جوان ہو کہ بوڑھی ہو، کیسی گائے کو ذبح کرنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سیدھی سیدھی گائے کو ذبح کر لو، مشکل اپنے آپ پر خود مت لاؤ۔ اس لیے جب حج کا حکم نازل ہوا تو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، ہر مسلمان کو ہر سال حج کرنا ہے یا زندگی میں ایک بار؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، زیادہ ایسے سوالات مت کرو کہ اگر اس کی وضاحت کر دی جائے تو خود تمہارے لیے وہ حکم مشکل ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا تو ہر مسلمان پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، لیکن ان کے دل میں ایک بات یہ تھی کہ یا رسول اللہ نماز 5 وقت میں فرض ہے، رمضان کے روزے ہر سال فرض ہوتے ہیں، تو حج کا حکم بھی ہر سال کے لیے ہے۔ ایک مخلصانہ سوال تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی امت کو تعلیم کی دیجیے کہ بنی اسرائیل کی طرح سوالات زیادہ مت کرو، ورنہ شریعت تمہارے لیے ان کی طرح مشکل ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے سوال شروع کیا تو جواب دیا گیا عوان بین ذالک، دونوں کے درمیان کی ہو، نہ جوان ہو نہ بڑی ہو بلکہ بین بین ہو۔ پھر انہوں نے کہا موسیٰ ما لونھا، ذرا اس کا کلر کیسا ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، سنہری رنگ کی ہو، گولڈن کلر کی ہو، اور ایسا کلر ہو کہ دیکھنے والے کو بہت اچھا لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ پھر دعا کیجئے کہ اس گائے سے کھیت میں کام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو۔ نعمان بن ثابت الکوفی رحمت اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا کہ حضرت اگر میں نہر میں نہانے کے لیے پہنچ جاؤں تو مجھے اپنا رخ قبلہ کی طرف کرنا ہے یا کس طرف کرنا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا قبلہ وبلہ چھوڑیے، آپ کا رخ اپنے باہر رکھے ہوئے کپڑوں کی طرف ہونا چاہیے، ورنہ اگر کوئی لے کر چلا گیا تو نکل نہیں پائیں گے۔ تو یہ ایسا ہے کہ بیجا سوالات کے جوابات نہیں دیے جاتے۔ ایک شخص حج کو جا رہا تو مسئلہ پوچھنے آیا بدن میں کتنا کھجالنا چاہیے، جیسے سوال کرتے ہیں روزے کی حالت میں بال کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ ارے شریعت اتنی مشکل نہیں ہے، کاٹ سکتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اتنا کھجالنا جب تک ہڈی نظر نہ آ جائے، یہ جائز ہے۔ خیر یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایسے ہی تھے جن کی عادت تھی بیجا سوالات زیادہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سوالات کی بنا پر وہ احکامات نازل کیے۔ یہ پورے شہر کے اندر ایسی گائے تلاش کی گئی مگر کہیں نہیں مل رہی تھی۔ ایک غریب آدمی کے گھر پر وہ گائے ملی جس میں تینوں باتیں پائی جا رہی تھی، مگر اس نے کہا میں گائے اتنے میں بیچوں گا کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا چمڑا اتارا جائے اور اسی چمڑے کو بھر کر مجھے سونا دیا جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ بہت زبردست مفسر گزرے ہیں، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ترجمے پر انہوں نے حواشی لکھے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، وہ غریب آدمی تھا اور اس نے اپنے والدین کی اتنی خدمت کر رکھی تھی تو والدہ نے یہ دعا دی تھی کہ اللہ تجھے مالدار بنائے گا،
اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ مالدار بنا رہے ہیں. دیکھیے واقعے کی ایک ایک کڑی کتنی جڑی ہوئی ہے. وہ احکم الحاکمین ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اس غریب آدمی بھی مالدار بن گیا ایک واقعے کی مناسبت سے. کتنے کام ہوئے میں بتاؤں گا. ایک واقعہ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ نے قاتل کا پتہ نہیں بتایا، واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کے کام آسان کرتے ہیں. سب سے پہلا غریب کو مالدار بنانا تھا. علماء نے لکھا ہے اگر مال میں برکت چاہیے تو والدین کی خدمت کرو، اور علم میں برکت چاہیے تو اساتذہ کا ادب کرو. دونوں چیزیں مل جائے. گائے کے ذبح کا حکم اس لیے دیا گیا کہ جب یہ فرعون کے پیچھا کرنے کی وجہ سے یہ لوگ نکلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور درمیان میں سامری جس کے پاس گولڈ تھا، اور اسی گولڈ کو آگ پر تپا کر کے اس کو بچڑے کی شکل بنائی تھی، گائے کی شکل بنائی تھی. وہ کلر کیسا تھا اس کا؟ گولڈن ہی تھا. اور تھا کیا؟ بچڑا یعنی گائے کا بچہ. اب ظاہر سی بات ہے اس کی محبت ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی تھی، تو اللہ نے حکم دیا اپنے ہاتھ سے گائے کو ذبح کرے تاکہ اس کی محبت دل سے نکل جائے. اس لیے اللہ نے حکم دیا گائے کو ذبح کرو. تو ایک تو غریب کو مالدار بنانا، گائے کی محبت کو دل سے نکالنا، اور ایسی گائے کی محبت جو گولڈن کلر کی ہو، کیونکہ گولڈن کلر کا ہی بچڑا بنایا تھا. اور تیسری چیز، اس وقت ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جو باس بادل موت کا انکار کر رہا تھا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو زندہ نہیں کیا جائے گا، یہ عقیدہ اختیار کر چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا واقعہ خود ان کی آنکھوں سے دکھلایا کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے حصے کو بدن پر مارو، وہ قاتل زندہ ہوگا اور تم آنکھوں سے دیکھیں گے. اور یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ 120 دن میں ماں کے پیٹ میں ڈھانچہ تیار کرتا ہے، اور فرشتہ آ کر کے اللہ کے حکم سے اسی ڈھانچے کے ساتھ روح کو مارتا ہے، اور وہ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہو جاتا ہے. تو یہ ظاہر میں تم دیکھ رہے ہو، حقیقت میں پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ یہ نظارہ بتا رہے ہیں. اللہ نے بنی اسرائیل کی صورتوں کو مسخ کیا. یہ میرے اور آپ کے لیے مشکل ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. آیت پڑھی گئی سورہ آل عمران کی. اللہ تمہاری ماں کے رحم میں جیسے چاہے صورتیں بناتا ہے. تو ایک صورت نمونہ جس کا موجود نہیں تھا وہ اللہ نے بنایا، اور جن کا نمونہ پہلے سے موجود ہے ان کی صورتوں کو بدلنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. ایک عجیب بات لکھی ہے، دیکھیے انسانوں کا بندر بن جانا ثابت ہے، لیکن بندروں کا ترقی کر کے ایولیوشن، ڈارون کا نظریہ کہ ان بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو لپور کے 70 سال کے بندر آج تک انسان بنے، کئی اخبار میں خبر چھپی. اس نظریے کو آدھی سے زیادہ دنیا مانتی ہے، لیکن قرآن جو نظریہ پیش کر رہا ہے، جو نظریہ نہیں بلکہ بدیہی بات ہے کہ انسانوں کا نافرمانی کی وجہ سے بندر بن جانا، اس کو آدھی سے زیادہ دنیا انکار کر رہی ہے. یہ سورہ بقرہ میں جو اہم واقعہ ہے، اور اس کا جواب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا قاتل کا پتہ بتا سکتے تھے، مگر اتنے واقعات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنے واقعات مربوط کر دیے کہ غریب کو مالدار بھی بنایا، ان کے دلوں سے بچڑے کی محبت کو بھی کوریت کر کے نکال دیا. اور اللہ تعالیٰ نے جو قوم باس بادل موت یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کر رہی تھی، اللہ نے ان کو آنکھوں سے بھی بتلایا اور بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اس کے بعد ایک آخری آیت کی وضاحت کر لوں. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. جو شخص بہت بڑا گناہ کرے، اور سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک ہے، واحاطت به خطیئته، اور یہ گناہ اس کو اس انداز سے گھیر لے کہ اب وہ کفر اور شرک سے نکل نہ پائے، فاولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بھائیو، ہماری نسلوں کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے
کہ وہ ایمان پر باقی رہیں گے یا نہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہیں گے. کچھ لوگوں نے یہاں سوال اٹھایا ہے، ایک کافر کو زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ملتی ہے؟ 60 سال یا 70 سال یا زیادہ سے زیادہ 100 سال یا 120، اگر سینچری مار لی ہے تو 120، لیکن اس سے زیادہ تو کوئی نہیں جیتا. ایک آدمی نے کفر اختیار کیا 100 سال یا 120 سال، اس کو سزا دی جا رہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں داخل کر کے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، تو اس کو سزا کتنی دینی چاہیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں سزا دیا جانا یہ عدل کے خلاف نظر آ رہا ہے، بظاہر انصاف کے خلاف نظر آ رہا ہے. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ کفر 100 سال کیا ہے تو سزا بھی کتنی ہونی چاہیے؟ 100 سال. یہ کچھ لوگوں نے قرآن کی اس آیت پر سوال اٹھایا. اشرف الجواب میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کتنا شاندار جواب دیا ہے. دیکھیے، دنیا کے بھی کسی قانون میں نہیں ہے کہ جرم جتنی دیر کیا جائے اتنی دیر سزا دی جائے. دنیا کے کسی قانون میں ہے یہ؟ فار ایگزامپل، ایک آدمی نے ایک شخص کے جیب سے ATM نکالا. ATM نکالنے میں کتنی دیر ہوئی؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ. انتظار میں بیٹھا رہا کب سجدے میں جائے جب نکالوں. اب اس کے اکاؤنٹ کے اندر مان لو کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو 5 کروڑ روپے ہیں. 5 کروڑ روپے کی چوری اس نے کی ہے. وقت کتنا لگا؟ 5 منٹ. اب کوئی دنیا کا آدمی یہ کہتا ہے 5 منٹ اس کو جیل میں ڈالو. 5 منٹ سے زیادہ اگر اس کو ڈالا تو یہ ظلم کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف، کیونکہ چوری میں اس کو کتنا وقت لگا ہے؟ 5 منٹ. مگر یہ کہتے ہیں کہ جتنی سخت سزا دنیا میں ہو اس کو دی جائے. ایک آدمی کسی پر گولی چلاتا ہے کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 منٹ 3 منٹ، لیکن اس کو سزا منٹ کے حساب سے دی جاتی ہے کہ جرم کرنے میں جتنا وقت لگا سزا بھی اتنی دی جائے؟ بالکل نہیں. دیکھیے، دنیا کے قوانین میں بھی دفعات اور قلم لگانے میں نیت کو دیکھا جاتا ہے. اس آدمی نے اس پر اٹیک کیا ہے تو کس ارادے سے اٹیک کیا ہے؟ اس نے چاہے ایک لکڑی ماری ہے مگر اس کے مارنے کا ارادہ تھا کہ مار ڈالو، تو اسی اعتبار سے قلم لگتے ہیں، نیت کے اعتبار سے بھی. گناہ کا دار و مدار بھی نیت پر ہی رکھا گیا. اس کے کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں. ایک آدمی ارادہ کر رہا ہے مجھے پانی پینا ہے اور پانی منگوایا بھی اس نے، لیکن کسی نے غلط حرکت کرتے ہوئے اس کو شراب کی بوتل دے دی. اب وہ آدمی کسی کام میں اتنا مشغول ہے کہ اس نے شراب پی لیا، اس کو پتا نہیں. ظاہری عیب دیکھیے گناہ کا کام ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کی نیت پانی پینے کی ہے. شریعت کی نگاہ میں یہ مجرم نہیں ہے. دوسری مثال، ایک آدمی شراب پینے کے ارادے سے گیا دکان پر اور اس کو پانی پیش کیا گیا اور اس نے شراب سمجھ کر پانی پیا. ظاہری عیب گناہ کا ہے نہیں ہے کیونکہ پانی پی رہا ہے وہ، تو ظاہری عمل گناہ کا نہیں ہے، لیکن وہ کس نیت کے ساتھ گیا ہے؟ شراب پینے کی نیت کے ساتھ گیا ہے. یہاں بات سمجھیے، ایک کافر کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی عمر دی تو 100 سال اس نے کفر کیا. اس کی نیت کیا ہے؟ اگر 1000 سال کی عمر ملتی تو وہ کفر پر ہی رہتا. پوری زندگی اس کو مل جاتی قیامت تک، وہ کفر پر ہی رہتا. تو اس کی نیت تو یہ ہے کہ مجھے جتنی زندگی ملے میں کفر پر ہی رہوں گا. تو اس کی نیت تو ہمیشہ ہمیشہ کے کفر اختیار کرنے کی ہے. جب اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں دی جا رہی ہے تو کیا انصاف کے خلاف ہے؟ آئین انصاف کے مطابق ہے. پھر سوال تو یہاں ہونا چاہیے، ایمان والے نے 50 سال عمل کیا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، کیونکہ اس کی نیت یہ ہے اللہ جتنی لمبی عمر دے گا میں ایمان پر مستقیم رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے حساب سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرماتے ہیں. تو یہ آئین انصاف کے مطابق ہے.
انصاف کے خلاف اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے۔ آگے کی جو آیات باقی ہیں انشاءاللہ اس کی تشریح کل کریں گے۔ ایک دو مسائل ہیں۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا کرے؟ 3 دن تک موبائل بند کر کے دعائے قنوت سیکھے، باقی اس کے علاوہ کوئی رخصت نہیں ہے۔ جب تک یاد نہ ہو جائے تب تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور کسی کا کچھ سوال؟ کل کسی صاحب نے سوال کیا تھا اخیر میں کہ دکان میں مال کا اسٹاک ہے، اب اس کی جب زکوٰۃ نکالیں گے تو اس کا مارکیٹ ویلیو دیکھنا ہے۔ اب وہ مال خرید لیا ہے، فار ایگزامپل 5 لاکھ روپے کا مال اگر آج مارکیٹ میں فروخت کر دیا جائے تو 5 لاکھ روپے بینیفٹ کے ساتھ ملیں گے، تو اب وہ 5 لاکھ کی زکوٰۃ نکالے گا۔ لیکن اس میں اس کو یہ دیکھنا ہے کہ جو مال میں نے خریدا ہے اس میں سے آدھے مال کا بل پے کرنا ہے سامنے مجھے، اس میں سے ابھی دیا نہیں ہے تو وہ اس کے ذمہ قرضہ سمجھا جائے اور اس کو مائنس کرے۔ فار ایگزامپل 5 لاکھ کا مال ہے، 2 لاکھ روپے کا بل پے کرنا ہے تو وہ 3 لاکھ کی ہی زکوٰۃ نکالے گا، 2 لاکھ روپے اس کے ذمہ قرضہ۔ اسی طریقے سے دکان کا کام کرایا ہے یا لائٹ بل اس کا پے کرنا باقی ہے تو جتنے مہینوں کا باقی ہے وہ مائنس کر کے پھر اس کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالے گا۔ زیورات کے اوپر زکوٰۃ، دیکھیے زیورات چاہے استعمال کر رہے ہوں یا بسکٹ کی شکل میں ہو، ہر ایک پر زکوٰۃ لازم ہے۔ زیورات میں سونا چاندی، ہاں البتہ وہ سونا جو دانتوں میں فٹ کر دیا گیا اور ایسا فٹ کیا ہے کہ اب 2 بار اس کو آسانی سے نکال نہیں سکتے تو اس سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس سونے کی زکوٰۃ ہم نے گزشتہ سال نکالی تھی، اس سال کیا نکالنا، اس کی تو زکوٰۃ نکالی جا چکی ہے۔ نہیں، اس کی بھی ہر سال زکوٰۃ نکالیں گے۔ عورتیں جو زیورات استعمال کرتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہے کہ استعمال کے زیورات میں زکوٰۃ کیسے؟ استعمال کے زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے، یہ صرف زیورات کے تعلق سے حکم ہے۔ باقی جو کپڑے استعمال میں ہے، جو فون استعمال میں ہے، جو گاڑیاں استعمال میں ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو زیورات استعمال میں ہیں ان زیورات پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک آدمی کے پاس 500 جوڑی ہے کپڑے، پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے اس کو، کیونکہ وہ استعمال کے لیے ہے۔ لیکن زیورات میں یہ حکم ہے چاہے استعمال کے ہو، ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ شاید آپ یہ پوچھنا چاہ رہے، ایک آدمی نے 10 ایکڑ زمین خریدی، خریدنے کے بعد اس کا ارادہ اس زمین کو بیچنے کا نہیں ہے، تو چاہے اس نے 100 ایکڑ زمین کیوں نہ خریدی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، جب اس میں بوائی کرے گا، غلہ اگے گا، غلہ اگنے کے بعد جب وہ اس غلے کو بیچے گا اور جو پیسہ آئے گا وہ اس سال اگر نہیں ہوا کام، آئندہ سال اس میں سے جو رقم باقی رہے گی اس کی وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ فار ایگزامپل ایک آدمی نے 10 دکانیں لی ہے، مالک بن گیا، اس کو آگے بیچنا کا ارادہ نہیں ہے، اب 10 دکانوں کی ملکیت 1 کروڑ روپے ہوتی ہے مگر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اس کا جو کرایہ آتا ہے وہ کرایے میں سے زکوٰۃ جس دن نکال رہا ہے اس میں سے کچھ حصہ بچ گیا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالے گا۔ یہی شاید آپ سمجھ گیا میں۔ ایک آدمی نے زمین خریدی ہے اور زمین خریدنے کے لیے اس نے 2 کروڑ روپے قرضہ لیا بینک سے اور اس کے پاس اس وقت رقم 5 لاکھ روپے ہے۔ کتنے؟ 5 لاکھ روپے۔ اب 5 لاکھ روپے میں سے قرضہ مائنس کرے گا تو کتنا بچے گا اس کے پاس؟ الٹا 1 کروڑ 95 لاکھ کا وہ مقروض ہے۔ یہ 5 لاکھ کا مالک ہوتے ہوئے زکوٰۃ نکالے گا یا نہیں؟ اگر اتنے بڑے بزنس مین زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو غریبوں کا حق کیسے پہنچے گا؟ اس لیے صورت اس میں یہ اختیار کرنی ہے کہ یہ جو ہم لون لے رہے ہیں، لون لینا جائز نہیں ہو مسئلہ الگ ہے، لیکن زکوٰۃ کی حیثیت سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں 1 سال کے اندر کتنا پے کرنا ہے۔ فار ایگزامپل ہم ہر مہینہ 10,000 روپے اپنا لون چکا رہے ہیں تو 1 سال کا کتنا ہوا؟ 1,20,000۔ اب 5 لاکھ کا وہ مالک ہے، 1,20,000 مائنس کرے گا
ماں بقیہ کی وہ زکات نکالے گا. پورے 2 کروڑ روپے مائنس نہیں کرے گا. 1 سال میں جتنا اس کو قرضہ پے کرنا ہے اتنا ہی مائنس کرے گا, ورنہ پھر غریب ہوتا ہے ان کا حق نہیں پہنچے گا.